درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ اور اگر میں آج ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں، یعنی آپ کیا کیا چاہتے ہیں دنیا میں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں، قبر میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو، محشر کے میدان میں کیا ہو۔ کبھی اکیلے پہ بیٹھ کر ایک لسٹ بنائیں کہ دیز آر مائی آل ڈیزائرز وچ آئی وانٹ ان دنیا اینڈ ان آخرہ ان ہیئر آفٹر۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کچھ حدیثوں کا، کچھ روایتوں کا نچوڑ عطر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب غور سے سنتے جائیے اور ہر جملے کے بعد ہو سکے تو سبحان اللہ کہیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عزتوں کی حفاظت ہو، کبھی ذلیل و رسوا نہ ہو تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، بلکہ مرتے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو تو آپ درود پاک پڑھیے، قبر میں جلوہ مصطفیٰ ہو، اور جب قیامت کے دن اٹھیں تو نبی پاک کے پرچم تلے اٹھیں اور آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اور سنیے، خواب میں نبی پاک کا جلوہ دیکھنا ہے تو درود پاک پڑھیے، اور بار بار مدینے جانا ہے تو بھی درود پاک پڑھیے۔ ہوں کوئی گل باقی رہ گئی ہے؟ اب کوئی آپ کی خواہش باقی رہ گئی ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اگر روزی میں برکت رہے، ذلت و رسوائی سے بچتا رہوں، ٹینشنیں ریلیز ہوتی رہیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اللہ عزتیں بڑھا دے، کلمے والی موت ملے، آقا کا دیدار ملے اور محشر میں نبی پاک ساتھ لے جائیں، اور سبحان اللہ جب تک زندہ رہوں بار بار مدینے جاتا رہوں، اور تو کچھ نہیں بچا میرے لیے۔ اور اب میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ ساری بشارتیں، یہ ساری فضیلتیں یہ درود پاک کے اندر موجود ہیں کہ جگہ جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے انعامات کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میری تو ہر تمنا، میری تو ہر خواہش، میرا ہر پرابلم درود پاک سے سالو ہو سکتا ہے۔ وہ شاعر نے ایسے نہیں کہا کہ انہوں نے کیا لکھا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ ہر درد کی دوا جب درود پاک ہے، ہر پرابلم کا سولوشن درود پاک ہے، تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں سستی کیوں کر رہا ہوں؟ ایکچولی یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے کہ وہ ہمیں دیگر کاموں میں انوالو کر دیتا ہے، ہمیں درود پاک پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ جیسے ہی تھوڑا ٹائم ملتا ہے نا، کاروبار پہ بیٹھے، کوئی کام نہیں ہے، یا کوئی بندہ کہتا ہے ذرا بیٹھیے گا میں 5 منٹ میں آیا، وہ 5 منٹ بھی، وہ 10 منٹ بھی ہم کیا کرتے ہیں، جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے جناب ویب سائٹیں ہیں تو پیجز ہیں، 5 منٹ کیا 50 منٹ بھی نکل جائیں پتہ نہیں چلتا۔ حالانکہ اگر یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ جب جب موقع ملے جیب سے موبائل نہیں، جیب سے تسبیح نکالنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، جنت کا سامان کرنا ہے، اسی دنیا میں رہ کر ہی کرنا ہے نا۔ اور یہ یقین مانیں، زبان جو ہے نا یہ کمال کی نعمت ہے، اسی زبان سے جنت کمانا آسان ہے، لیکن یہی زبان گناہوں کے سبب جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ حالانکہ زبان سے نیکی کمانا کتنا آسان، سب مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اگر آپ سے بھی میں سوال کروں کہ آپ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ کوئی شخص کبھی اکیلے میں بیٹھے بیٹھے 1 منٹ کا حساب کرنا کہ اگر میں مہینے کے 20 لاکھ روپے بھی کماتا ہوں تو روز کے کتنے بنے؟ ٹھیک ہے، اب ایک دن میں 1 گھنٹے کے کتنے بنے؟ اب 1 گھنٹے میں 1 منٹ کے کتنے بنے؟ تو شاید یہ چند روپے بنیں گے۔ 20 لاکھ مہینے کمانے والے کے بھی 1 منٹ میں چند روپے ہی بنیں گے۔ لیکن آؤ میں بتاتا ہوں آپ نے ان 30 سیکنڈز میں کیا کما لیا ہے۔ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔
ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اچھا وہ کمایا جو دنیا کے پیسوں سے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا، آؤ سارے مل کر اپنی ساری رقم ملاتے ہیں، ساری ویلتھ ملاتے ہیں، ہم سب مل کر بھی جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے۔ Nobody have power to buy a tree in heaven۔ جنت میں کوئی درخت اپنی مرضی سے نہیں خرید سکتا، مگر رب کی رحمت دیکھو، صرف زبان کو تھوڑی حرکت دینی ہے، ذکر کرنا ہے اور جنت میں درخت حاصل کر لینا۔ تو کیوں نہیں یہ نیکیاں کرتے؟ اللہ کرے کاروباری لوگ بیٹھے تو سچے کاروباری بنو نا، کہ جب ٹائم کا تھوڑا سا حصہ ملے۔ یار مثال دیتا ہوں، اگر ذہن بناؤ نا نیکی کمانے کا، تو مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی کہے یار ذرا 10 منٹ میں آیا، تو فوراً دماغ میں ایک کلک ہو گیا 10 منٹ میں سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے، موبائل نکال کر سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی تو وقت کا استعمال ہے نا، لیکن وقت ضائع روزانہ گھنٹوں کرتے ہیں، مگر ذکر نہیں کرتے، درود نہیں پڑھتے، اور پھر کہتے ہیں پریشان بہت ہوں، برکتیں نہیں ہیں، ٹینشنیں ریلیز نہیں ہو رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اسے چاہیے کہ درود پڑھے، کہ درود مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائیں گے اور انشاءاللہ ذکر و درود کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور فارمولہ دے دیتا ہوں آپ کو، ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے نا۔ بہت سارے لوگ واک کرتے ہیں، بہت اچھی بات کرنی چاہیے صحت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا واکنگ ٹائم یہ درود ٹائم بن جائے کہ جب بھی میں نے واک کرنی ہے، شوز تو لیتے ہی ہیں نا، تسبیح بھی لے لی، اب جتنی دیر 40 منٹ کی واک کر رہے ہیں، 30 منٹس کی واک کر رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے واک کرو گے، 2 فائدے ہوں گے، صحت تو اچھی ہوگی، آخرت میں نیکیاں بھی جمع ہو جائیں گی، اور جس جگہ سے گزرو گے نا واک کرتے ہوئے، وہ ساری جگہ درود پڑھنے کی گواہ بھی بنتی چلی جائے گی۔ بس مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ یار کہاں کیا نہ کمایا جا سکتا ہے، کہاں کیا اچیو کیا جا سکتا ہے، تو اللہ مجھے بھی ایسا ذہن عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اس سنت و بھرے اجتماع میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے the most precious thing in our life، ہماری زندگی کی سب سے قیمتی چیز وہ کیا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں ہم پیسوں کی، اپنی قیمتی چیزوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ جتنی چیز قیمتی زیادہ، اتنی اس کی فکر زیادہ۔ نارمل گاڑی تھی تو ہم ویسے ہی پارک کر دیتے تھے، ذرا مہنگی والی نئے ماڈل کی گاڑی لی تو پھر ڈرائیور بھی رکھا، گارڈ بھی رکھا کہ بھائی میں اندر جا رہا ہوں، تم کھڑے رہنا، ورنہ ایک ہی شیشہ 2 لاکھ روپے کا ہے، کہیں اجتماع سے واپس آئے تو شیشہ ہی نکال کے کوئی نہ لے جائے۔ تو قیمت جتنی بڑھتی گئی، ہمارا دھیان اور ہماری سیکیورٹی بھی اتنی بڑھتی گئی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے پارٹ آف دیٹ ایک چیز ایسی ہے کہ جو اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو ہم کہیں آخرت میں مارے نہ جائیں۔ وہ چیز کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، مگر اس سے پہلے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کی بچی چھوٹی تھی اور غریب آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ پلان کیا کہ 20 سال میں بچی کی میں شادی کروں گا، جب یہ 18-20 سال کی ہوگی تو میں ایک کام کرتا ہوں، روز کے کچھ پیسے بچاتا ہوں۔ ماں باپ ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، تو روز کے مثال کے طور پہ اس نے پلان کیا کہ روز کے 200 روپے یا 500 روپے میں اپنے کام سے نکال کر ایک ڈبہ بنایا، اس نے اس میں ڈالتا رہوں گا، 18 سال میں تو بڑی رقم جمع ہو جائے گی، تو میری بچی کی میں دھوم دھام سے شادی کروں گا۔ اچھی نیت تھی، روز پیسے ڈالتا۔ بعض اوقات دن میں خیال آتا کہ کپڑے نئے خرید لوں، کبھی باہر ریسٹورنٹ میں کھانا جاؤں، کہتا نہیں، ماں باپ قربانی دیتے ہیں نا اپنی بچی کے لیے، وہ اپنی خواہشات کو مارتا گیا اور روز کے پیسے ڈالتا گیا۔ آفٹر 18 ایئرز، بہت بڑا ڈبہ تھا وہ لکڑی کا، گھر میں بنا تھا، اب تو خوب پیسے جمع ہو گئے ہوں گے، اب کھولتے ہیں، بچی بھی بڑی ہو گئی، اب یہ پیسے سارے انشاءاللہ بچی کی شادی میں کام آئیں گے۔ جیسے اس نے ڈبہ کھولا، اس کی جان گویا حلق میں آ گئی، کہ حیران رہ گیا کہ وہ سارے نوٹ جو اس نے اس میں ڈالے تھے نا، اصل میں اس ڈبے میں کوئی سوراخ رہ گیا تھا، دیمک اندر چلی گئی اور وہ سارے نوٹ اس نے ختم کر دیے۔ اچھا اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچئے کہ افسوس کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ 18 سال کی محنت اور روز کا اس نے اس میں پیسے ڈالے کہ مجھے آج ایک بڑی رقم ملنی تھی، سب ختم۔ ذرا سوچئے اس کی تکلیف، اس کا افسوس کیسا ہوگا۔ مگر میں اس سے بھی بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے اس کے پیسے ختم ہو گئے، مگر وہ چاہے تو اب دوبارہ کما سکتا ہے، پھر جمع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو
اس کو یہ پتہ ہے میں نے روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، کچھ نہ کچھ عبادتیں بھی کی ہیں، اور آج تو اس کا اجر ملنے کا دن ہے، اور جب ادھر نامہ اعمال کھولا جائے اور اسے کہا جائے کہ تیرے نامہ اعمال کے سارے اعمال برباد ہو گئے، تیری نیکیاں ساری برباد ہو گئی ہیں، مجھے سچ بتائیے وہ افسوس کیسا ہوگا؟ بیکاز ناؤ دیر از نو چانس ٹو میک گڈ ڈیڈز اگین. اب تو موقع ہی نہیں ہوگا نا نیکیاں کرنے کا، جو وقت تھا وہ گزر گیا. اب آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے نیکیاں کی، عبادتیں کی، اور قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ تیرے سارے اعمال ختم. تو جناب آج میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے آیا ہوں کہ جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم نیکیاں بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کی حفاظت کی فکر نہیں کر رہے ہوتے. اچھا اب پھر ذہن میں سوال پیدا آئے گا کہ کیا نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے؟ جی ہاں، آج یہ اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے ذریعے بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. آج میں نے وہ چند باتیں آپ کو بتانی ہیں کہ جن سے اوائڈ کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں روزے بھی رکھوں، میں نمازیں بھی پڑھوں، میں جناب دیکھیے یہ سب چیزیں اسٹرگل سے ہوتی ہیں. شیطان تو نہیں رکھنے دیتا نا، نمازیں نہیں پڑھنے دیتا، روزے نہیں رکھنے دیتا، زکوٰۃ دو تو دل پہ بوجھ ڈالتا ہے کہ اتنے پیسے جا رہے ہیں. سب کچھ کیا میں نے اور پھر اس کے بعد نل اینڈ وائٹ، اعمال برباد، یہ کیسے؟ تو آئیے ذرا غور سے آج کا آپ نے بیان سننا ہے، کیونکہ یہی وہ شیطان کے وار ہیں جو ہمیں نیکیاں برباد کروا دیتا ہے. سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز جو تمام کی تمام نیکیاں برباد کر دیتی ہے، یہ ہم نے غور سے سننا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے ایمان سے ہی باہر ہو جائے. اگر کسی کا ایمان ہی ختم ہو جائے، کوئی دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے، چاہے کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کوئی ایسا کام کیا کہ ایمان ہی چھن گیا، اب اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، میرا نام بھی مسلمانوں والا ہے، میرا ایمان کیسے چھن سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا پرابلم ہے، ذرا سمجھیے گا. دیکھیں یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام اس وقت دنیا کا موسٹ گروئنگ ریلیجن ہے. دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو مذہب ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو سکتا ہے تو معاذ اللہ کوئی مسلمان کوئی ایسی بات کر کے اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا. یہ سمجھنا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو میں حدیث سناتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی. دیر آر 4 کیٹیگریز. نبی پاک نے 4 کیٹیگریز بیان کی ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے، اور ایمان یعنی کہ مومن ہی مریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ پہلی والی کیٹیگری میں شامل فرما. ہم مسلمان تو پیدا ہوئے ہیں، مسلمان والی زندگی بھی گزار رہے ہیں، میرے مولا موت بھی ایمان والی دیجیے. دوسری کیٹیگری آقا فرماتے بعض کافر پیدا ہوئے، کافروں والی زندگی گزاری اور کفر پر ہی ان کی موت ہوگی. اور ایسے بھی اربوں لوگ ہیں غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ادھر ہی انتقال ہو جاتا ہے. مگر اب تیسری کیٹیگری سنیں، نبی پاک فرماتے بعض کافر پیدا ہوئے، کافر والی زندگی گزاری مگر مومن ہو کر مریں گے. اور یہ ہو رہا ہے دنیا میں، کئی لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، ساری زندگی کفر میں گزاری، کلمہ پڑھ رہے ہیں. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا، ہانگ کانگ میں ہمارے اسلامی بھائی کسی مریض کی عیادت کرنے گئے، اور اپنا مسلمان بھائی تھا وہ،
تو جب اس مریض کی عیادت کی تو اس کے بالکل برابر میں ایک بیڈ تھا جس پر 70 سال کا ایک غیر مسلم بوڑھا بھی لیٹا ہوا تھا. اس نے امامہ اور داڑھی وغیرہ دیکھی تو اس نے اشارہ کیا کہ ذرا ادھر آئیے. تو وہ اس کے پاس چلے گئے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا آپ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے آئے ہیں. اچھا یہ داڑھی کیوں ہے؟ وہ سوال کرتا گیا. وہ جواب دیتے گئے کہ ہمارے آقا کی سنت ہے. اچھا یہ نبی پاک کون ہے؟ تو کچھ اسلام کی بات ہوئی. اب یقین کریں تھوڑی دیر کی کانورزیشن کے بعد اس مریض نے جو 70 سال کا غیر مسلم تھا اسی بستر پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا. مگر اس سے زیادہ ایمان افروز بات یہ ہوئی کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. الامان والافیس. اب ذرا غور کرو کہ کوئی سجدہ نہیں کیا, کوئی نماز نہیں پڑھی, مگر اس کے نصیب میں ایمان والی موت تھی, اس کے بستر پر کلمہ پڑھانے والے پہنچ گئے. ٹھیک ہے, یہ تیسری کیٹیگری. مگر اب چوتھی کیٹیگری جو ہے نا وہ ہم سب کو ڈرانے والی ہے. کہ نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ مومن پیدا ہوں گے, مومنوں والی زندگی گزاریں گے, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا. یہ ہے بات سمجھنے والی. یہ ایمان جو ہے نا بہت بہت بڑی نعمت ہے. ساری دنیا کی دولت, ساری دنیا کا مال ایک طرف, ایمان ایک طرف. لیکن ہم میں سے کون ہے جو ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے؟ اپنی گاڑی کی حفاظت کی فکر ہے, موبائل کی فکر ہے, فیکٹری کی فکر ہے, 50 قسم کے جناب پریکاشنز ہم کرتے ہیں. ایمان کی حفاظت کے لیے کبھی بھی غور کیا؟ کبھی رات کو نیند نہ آئی ہو, خیال آیا ہو کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے؟ اچھا ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ کون سی نئی بات لے کر آ گئے مولوی صاحب, ایمان کی حفاظت کی کہاں سے باتیں ہو گئیں. آؤ میں آپ کو آپ کے نبی کی دعا سناتا ہوں. اللہ کے حبیب کی تعلیم دیکھو. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. واٹ از دا میننگ آف دیٹ دعا؟ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, اللہ کے وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں دین ملا ہے. مگر یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے نا, کہ دیکھیں آپ کی ڈیزائرز کی پہچان پتہ ہے کیسے ہو جاتی ہے کہ یار آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے, آپ وہ دعا کرتے ہیں, نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں, کسی اور سے بھی دعا کرتے ہیں, مزار شریف پہ جاتے ہیں, کعبے کے سامنے جاتے ہیں, جدھر بھی جاتے ہیں آپ وہ والی دعا ضرور کریں گے جس کی آپ کو بڑی خواہش ہے, بیٹا چاہیے, گھر چاہیے, نوکری چاہیے, واٹ ایور ہے. لیکن کبھی ایمان کی دعا کی ہے؟ اس کا مطلب تمہاری لسٹ میں ہے ہی نہیں. آپ سب کو ایک حدیث یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات. ایک اور حدیث بھی ہے, انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. جتنے اعمال کر لو اگر خاتمہ ایمان والا نہیں نا تو کچھ بھی نہیں. اچھا اب آتے ہیں, اگین کوئی کوشچن ذہن میں آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے سمجھ آ گیا, ایمان کی حفاظت کی فکر بھی کرنی ہے, اس کی دعا بھی کرنی ہے, مگر وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ایمان چھن سکتا ہے؟ ہاں یہ بات بہت ضروری ہے. جب تک پرابلم نہیں پتا ہوگی تو سولوشن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ایک سب سے بڑی وجہ وہ ہے کثرت سے گناہ کرنا. جو روز گناہ کر رہا ہے نا اور کثرت سے گناہ کر رہا ہے, روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ, ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ڈاٹ لگتا ہے, تیسرا گناہ کرتا ہے پھر ڈاٹ لگتا ہے. آقا فرماتے ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے, پھر اس پر کوئی ہدایت کی بات ہی اثر نہیں کرتی. تو جو کثرت سے گناہ کرتا ہے, ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے. دوسرا سبب جو بہت آج کل عام ہے اور وہ ہے بے باکی. اب جوکس کے اندر, کامیڈی کے اندر, گانوں کے اندر سازش کی گئی ہے, ایسے الفاظ ڈال دیے گئے کہ جس میں اللہ رسول کی, جنت کی, دوزخ کی, فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور ہمارے مسلمان اس پہ کہہ کے مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں. کلپ شیئر کرتے ہیں, دیکھو یار کیسا مزیدار کلپ ہے. کیا ایسے گانے نہیں جس پہ معاذ اللہ محبوب کو سجدہ کرنے کی بات کی گئی, خدا مانا گیا, ظالم کہتے ہیں خدا کو گانوں کے اندر, اور نوجوان گنگنا رہے ہیں, کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان. اچھا اب میں آپ کو اس کو اور لاجیکلی سمجھاتا ہوں. اچھا کچھ لوگ ہیں نا, شیطان ہے نا, کہتا ہے یار یہ کون سا مولانا صاحب دین لائے, 2-4 جملوں سے کیا ایمان چلا جائے گا؟ دنیا میں کسی بڑی فورس, بڑی ایسی حکومتیں ہیں, ایسے ادارے ہیں جن کے خلاف بات کرو تو غداری کا مقدمہ بن جاتا ہے. آپ بھی کہیں 2-4 جملے ہی تو کہتے نہیں, آپ کی باؤنڈری ہے. بینگ اے سٹیزن آپ اتنی بات کر سکتے ہیں, اتنی نہیں کر سکتے. یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو بینگ اے مسلم کیوں نہیں سمجھ آتا کہ میں اللہ رسول کے بارے میں اپنی شریعت کے بارے میں ایک لمٹ میں بات کر سکتا ہوں, اس سے آگے نہیں جا سکتا. اچھا پھر دوسری بات,
چلے شیطان کا یہ وار کہ یار چند جملوں سے ایمان کیسے چلا گیا، میں 70 سال سے کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ ایک جملے سے میں ایمان سے باہر ہو گیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ہانگ کانگ کے بستر پر 70 سال سے کفر کر رہا تھا، ایک ہی تو جملہ کہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کفر کی وادی سے نکل کر ایمان کے نور میں داخل ہو گیا. یہ الفاظ کی اہمیت ہے، یہ جملوں کی اہمیت ہے. شیطان کے اس وار کو سمجھو. ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک عورت جس کو آپ نہ جانتے نہ پہچانتے ہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں آپ 3 بار جناب اس سے اقرار کرتے ہیں، ایجاب و قبول کرتے ہیں. اس کے بعد وہ عورت جو انجان تھی، چند جملوں کے بعد آپ کی زوجہ بن جاتی ہے، اور اسی عورت کے ساتھ 50 سال کوئی گزارے، اس کے کئی بچے ہو جائیں، 3 جملے کہہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اجنبی ہو جاتی ہے. جملوں سے تو گیم ہی بدل جاتی ہے جناب. تو پھر یہ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ اب میری لمٹ ہے، میرے پاس کوئی ریڈ لائن ہے جس کو کراس نہیں کر سکتا میں، ورنہ میرا ایمان چلا جائے. اور فکر کرو نا، پوچھیں علماء سے کہ میری لمیٹیشنز کیا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں کیا نہیں کہہ سکتا. زبان لرز جانی چاہیے جب اس طرح کی کوئی بات آ جائے. میں کل کی مثال دیتا ہوں. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، اب یقین کریں میں اب تک افسوس میں ہوں. ایک صاحب تھے اور سیلاب پر بات چلی. پتہ کیا جملہ کہا انہوں نے؟ کہتے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ اللہ پاک غریبوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کرتا ہے، غریبوں پر ہی فلڈ آتا ہے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ کو ظالم کہنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا پھر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ماننا بھی نہیں ہے. نہیں جناب، اب استغفر اللہ. اچھا یہ ہمارے گھروں میں کسی کی میت ہو جائے، معاذ اللہ میت ہو گئی، تکلیف ہے، مگر بے باکی کا عالم یہ ہے کہ روتے روتے یہ عورتیں ہماری بازوں کا کہ اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی بیٹا ملا تھا، بوڑھے کو لے جاتے، اس کو چھوڑ دیتے. یعنی اللہ کو ناانصافی کرنے والا، غلط فیصلہ کرنے والا، رب پر اعتراض. سمجھو ایمان چلا گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، سارے اعمال برباد. تو یہ سب باتیں چلیں، میرا موضوع چونکہ مجھے اور بھی اعمال آپ کو بتانے ہیں جو نیکیاں برباد ہو جائے. میں ایک کتاب سجیسٹ کر دیتا ہوں. واللہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں، اردو زبان میں پوری دنیا میں ایسی کتاب نہیں لکھی، بلکہ یہ امت پر احسان کیا ہے فاؤنڈر آف دعوت اسلامی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے، مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک بک لکھی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. پلیز اس کو اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں، بعد میں جا کے اسے dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. خریدیں، تحفہ دیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ فری ڈاؤن لوڈ کر کے واللہ اس کو ایک بار پڑھ لیں. میں نے جس کو دی ہے اور اس نے پڑھی ہے تو اس کو سمجھ آئیے کہ یار یہ باتیں تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں سے بھی بندے کا ایمان چلا جا سکتا ہے. تو پہلی بات ایمان، ٹھیک ہے. اب آؤ دوسرا وہ کون سا عمل ہے جو میری نیکیاں برباد کر دیتا ہے. ہاں اب ذرا وہ غور سے سنیے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. میرے آقا فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے. لکڑی کو آگ لگائیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش، ختم، خاک. فرمایا حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے. ایک بندہ صبح سے کاروبار کرے، بڑی محنت کرے، 5,000 روپے کما کے گھر آئے اور گھر پہ آ کر آگ لگا دے 5,000 روپے. آپ کیا کہیں گے؟ تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ سارا دن محنت کی، پیسے کمائے اور آخر میں آ کے آگ لگا دی. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اور آخر میں آ کے حسد کر کے خود ہی اپنی نیکیوں کو آگ لگا دیتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے. سرکہ شہد میں ڈال دیں، ذائقہ ہی ختم، ایمان ختم. اب سوچو، اچھا اب حسد کتنا عام ہو گیا ہے. اس کا ذہن میں نہیں ہے لوگوں کو کہ میں کہاں حسد کرتا ہوں. ارے بھائی اتنا حسد ہو گیا ہے، بھائی میں، بہن میں، دوست میں. پہلے تو حسد کی تعریف سمجھ لو، واٹ از جیلسی. ہاں لوگ سمجھتے میں حسد نہیں کرتا. حسد یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملے، کسی کو کوئی ترقی ملے، شہرت ملے، واٹ ایور کوئی نعمت ملے، اور میری تمنا یہ ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اچھا مجھے نہیں مل رہی تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے. یہ حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے. اب آئیے کہ حسد ہم میں سے کس کو ہے؟
آؤ میں ایک چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ کرتا ہوں. جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس, ذرا خون چیک کریں بھائی ہمارا کولیسٹرول کتنا ہے, شوگر کتنا ہے. تو آؤ اپنا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ حسد ہے کہ نہیں. سب اپنے بارے میں غور کریں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, حسد اسی سے ہوگا جس کو آپ جانتے ہیں. جس کو نہیں جانتے اس سے حسد نہیں ہوتا. ایسا نہیں یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو برازیل کے کسی بندے سے حسد ہو جائے. جس کو آپ جانتے ہیں, یا تو آپ کا دوست ہوگا, یا آپ کا رشتہ دار ہوگا, یا آپ کی ساتھ کاروبار کرنے والا, آپ کی مارکیٹ کا کوئی فرد ہوگا, آپ کے محلے کا, آپ کے شہر کا کوئی بندہ ہوگا, ٹھیک ہے, یا فیملی کا کوئی بندہ ہوگا. کوئی ایسا ہے, اپنے آپ سے سوال کیجیے اور ایمانداری سے جواب مجھے نہیں دیجیے گا, اپنے آپ کو جواب دے دیجیے گا کہ یار جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے نا مجھے پرابلم ہوتی ہے. جب بھی اس کو شہرت ملتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب میرے سامنے کوئی اس کی تعریف بیان کرتا ہے نا تو مجھے بہت برا لگتا ہے. یار اس کی کیوں تعریف کر رہے ہو, کوئی اور بات کرو, موضوع چینج کرو. اگر ایسا ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اندر ہی اندر میرے لڈو پھوٹتے ہیں کہ ہاں یار اب مزہ آیا, اس کی گاڑی لگ گئی, اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, اس کا مال خراب ہو گیا تو مجھے اچھا لگتا ہے. اگر دنیا میں ایسا کوئی ہے تو اٹ مینس حسد ہو گیا ہے. اور اب حسد کو ٹھیک کرنا میرا کام ہے, اس کا نہیں ہے. حسد مجھے برباد کر رہا ہے, اس کو نہیں کر رہا. حسد کرنے والا حاسد. اور یہ ایکچولی پتہ ہے کیوں اتنا برا عمل ہے؟ مجھے میرے 2-3 چیزوں کا سب مل کے جواب دیں گے. عزت دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے. دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا اللہ ہے تو پھر تمہیں پرابلم کیا ہے؟ حسد کرنے والا ایکچولی اللہ پر اعتراض کرتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم پر آرگیومنٹ ہے, اعتراض ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا, تو نے اس کو شہرت دی مجھے نہیں دی, اس کو عزت دی مجھے نہیں دی, اس کو مال دیا مجھے نہیں دیا. یہ اللہ پر اعتراض اس لیے گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے, اب آؤ, حال کیا ہے؟ ابھی آپس میں بیٹھتے ہیں دوست, کوئی آ کے دوست بتاتا ہے یار میں نے نئی موٹر سائیکل لی. اچھا ماشاءاللہ دکھاؤ تو صحیح, دیکھی. مٹھائی کب کھلاؤ گے؟ مٹھائی بھی کھائی. اور جیسے ہی وہ دوست آگے گیا 2 نمبر کے پیسے سے لیے. ارے کوئی اپنے گھر پہ بلاتا ہے, میں نے نیا گھر لیا ہے, اس کے گھر بھی جائیں گے, بریانی بھی کھا کر آئیں گے. جیسے ہی باہر نکلیں گے سود کے پیسوں کا کام کرتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دے کر اتنا بڑا گھر بنا لیا. یعنی کمال ہے یار, کسی کو نعمت مل رہی ہے اور آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. کیوں کرتے ہیں یہ حسد؟ بلکہ اتنا برا حال ہے کہ کوئی حج پر عمرے پر جائے تو اس سے بھی لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار یہ کر کے حج پہ جا رہا ہے, اللہ کے گھر جا رہا ہے. ارے وہ جانے, اس کا رب جانے, آپ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ آپ گناہگار ہو رہے ہیں اس کو. اچھا ایک بات طے کر لیں, میں اور آپ سارے مل کے کسی کو ذلیل کرنا چاہیں نا, اور رب نے اس کے مقدر میں عزت لکھی ہے, اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وہ اوپر ہی جا رہا ہے, اس کو ترقی ملنی ہے, اور سارے مل کے کسی کو عزت دینا چاہیں اور مقدر میں ذلت لکھ دی گئی, کسی کو ہمت نہیں ہے اس کی ذلت سے روک سکے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. کیوں کرتے ہیں ہم کسی سے؟ ہمیں پرابلم. میرے محلے میں اس کو کوئی جانتا نہیں تھا, آج اتنا مشہور ہو گیا, ساری دنیا میں جانتے لوگ. ارے اللہ نے عزت دی ہے, تم کیوں تکلیف میں آ گئے؟ اچھا اس تکلیف کا نقصان ہم ہی کو ہوتا ہے. مجھے کئی لوگ ملتے ہیں, نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے, تو چیک کر لو کسی کا حسد پال لیا ہے, کیونکہ تم اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو. تم سوچتے رہتے ہو وہ آگے جائی جا رہا ہے, وہ آگے ہی جائی جا رہا ہے, تمہیں پرابلم ہو رہی ہے. اچھا ملتان کے بعد کراچی میں بھی کاروبار شروع کر دیا, اچھا ایک اور فیکٹری بھی لگا لی, اچھا اس ملک بھی چلا گیا, وہ جائی جا رہا ہے آگے, تم جلی جا رہے ہو. کس بات کی جلن ہے بھائی؟ اچھا دیکھیں اس کی ایک اور خوبصورت جائز صورت بھی ہے جس کو غبطہ کہتے ہیں عربی میں, اردو میں رشک کہتے ہیں. اب اللہ سے دعا کرے, اے اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, اس کو نوازا, میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا. اے اللہ تو نے اسے عزت دی, تو عزت دینے والا مجھے بھی دے دے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر ادھر حال یہ ہے کہ اس کی چھین کر مجھے ملے, اچھا مجھے نہ ملے وہ برباد ہو جائے. یار وہ کتنا گندا دل ہے اس بندے کا جو مسلمان کے نقصان میں خوش ہو رہا ہے. یہ کاروبار مارکیٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہوں گے نا, کسی کی دکان چل رہی ہے, کسی کا کاروبار چل رہا ہے, یار یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے. اچھا پھر عجیب دماغ, شیطان تو پھر بدگمانیاں. کوئی بندہ بیچارہ نیا نمازی بنا, اس کو ہو سکتا ہے آج کے بیان میں درود کی فضیلت بھی سن لی, اس نے تسبیح بھی نکال لی. اب وہ مارکیٹ میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے, کہہ رہا ہے یار یہ سامنے بیٹھ کے لگتا ہے مجھ پہ ہی وظیفہ کر کے پھونک رہا ہے نا, گاہک سارے اس کے پاس جا رہے ہیں, میرے پاس نہیں آ رہے. ارے کمال ہے, وہ درود پڑھ کے جنت کما رہا ہے, تم بدگمانی کر کے حرام کر رہے ہو. عجیب دماغ ہو گیا لوگوں کا, نیگیٹو. کیوں نیگیٹو بھائی؟ اللہ سے مانگو نا. دیکھیں میں یہاں ہمارے کسی اسلامی بھائی کو دوں گا, یار 50,000 روپے لیں, ذرا یہاں سے بانٹنا شروع کریں 1,000, تو پیچھے والوں کو ٹینشن ہو جائے گی, یار 50,000 تو ادھر ہی ختم ہو جائیں گے, میری باری نہیں آئے گی. یہ ہمارے پاس خزانے ہیں جو تھوڑے ہیں,
میرا رب چاہے تو ساری کائنات کو نوازے نا، اور وہ نواز ہی رہا ہے۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یار اس کو مل گیا تو مجھے نہیں مل سکتا؟ ہم اللہ سے مانگے نا، ہم اس کا چھیننے کے چکر میں کیوں ہیں، اس کا برباد ہونے کے چکر میں کیوں ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھو، جو کسی کا برا چاہتا ہے آخر میں اسی کا برا ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ بڑا خوبصورت بزرگوں کے سنا، آج دہرا بھی لو اس کو، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ دعا کیا کرو اے اللہ سب کا بھلا کر دے، سب کی خیر، سب کو نوازو۔ اچھا اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ بیماری بتا دی، ٹھیک ہے، لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو گیا، مریض کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہاں یار فلاں رشتہ دار، فلاں کزن، فلاں دوست، فلاں کوئی نہ کوئی تو ہے جس کی باتیں ذرا بھی اس کی تعریف ملتی ہے نا میں فوراً چینج کرتا ہوں بات کو، مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہے اٹ مینز یو آر ان پرابلم۔ اب میں آؤ علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی والے خالی پرابلم بھی بتاتے ہیں، سولوشن بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، آؤ علاج بھی لے جاؤ۔ اور علاج بھی ماشاءاللہ حدیثوں سے اور علماء نے بڑے پیارے انداز میں بتایا۔ سب سے پہلا علاج، اور یہ صرف حسد کا نہیں ہے، یہ تمام دل کی بیماریوں کا علاج ہے، بلکہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، وہ دعا ہے۔ اللہ سے دعا، اکیلے میں دعا کیا کرو، یا اللہ میرا دل صاف کر دے، میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، تکبر سے پاک کر دے، اے اللہ دکھلاوے سے پاک کر دے، مسلمانوں کے لیے نیگیٹو سوچنے سے پاک کر دے۔ میرا رب وہی تو خالق ہے نا، دعا کرو گے اللہ صاف کر دے گا دل کو۔ پہلا علاج۔ دوسرا علاج، یہ تھوڑا اینٹی بائیوٹک ہے، ہاں اینٹی بائیوٹک میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا، انجیکشن لگتا ہے، تھوڑا سا انجیکشن ہے یہ، لیکن علاج بڑا زبردست ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا، اور جس چیز سے حسد ہوا ہے، کسی کی خوبصورتی سے ہوا ہے، کسی کی شہرت سے ہوا ہے، یا کسی کی دولت سے حسد ہوا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی دولت میں اور اضافہ کر، اے اللہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر۔ آپ کے بندہ پہلے ہی اچھا نہیں لگ رہا مولوی صاحب، تسی کہہ دو انہاں دے واسطے دعا کرنا، پھر کیسے؟ یہی تو مشکل ہے کہ واقعی آپ کو دل نہیں چاہے گا دعا کرنے کا، لیکن بیمار میں ہوں نا، دوائی مجھے پینی ہے، آپ دعا کریں، اس کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ جب آپ دعا کریں گے نا کہ اللہ اس کو اور عزت دے، تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی آ کر بتائے گا یار پتہ چلا وہ اور ترقی کر گیا ہے، تو آپ خود جواب دیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں، اللہ نے ترقی دی، میں بھی تو اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو یہ حسد صاف ہو جائے گا۔ تیسرا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے آپ اس کو جا کر تحفہ دیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھتی ہے۔ ہاں لیکن تحفہ دیتے ہوئے یہ مت کہنا بھائی مجھے تجھ سے حسد ہو گیا تھا، آرٹس کونسل اجتماع میں گیا تھا اس لیے تحفہ لایا ہوں تو اور گڑبڑ ہو جائے گی، ہاں ایسے بغیر بتائے آپ نے اس کو تحفہ دینا ہے، محبت سے ملنا ہے، تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھ جائے اور میرا دل صاف ہو جائے۔ کیونکہ حسد جب تک رہا نا تمہیں سکون نہیں آئے گا، آرام نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا، حسد کو نکالنا پڑے گا۔ اچھا نہیں نکلا تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ روز نیکیاں میری برباد نہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں وہ جل رہی ہے ختم ہو رہی ہے، روزے میں رکھ رہا ہوں ختم ہو رہا ہے، کیونکہ حسد دل میں پالا ہوا ہے۔ We have to remove jealousy from our heart، ہمیں نکالنی پڑے گی حسد کی عادت۔ تو آج میں نے آپ کو کچھ علاج بھی بتا دیا ہے، ایک اور بک سجیسٹ کر دیتا ہوں۔ ہاں کوئی یہ نہ سمجھے مولانا صاحب کتابیں بیچنے آئے، یہ کوئی میری کتاب نہیں ہے اور میرا اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ پڑھیں، یہ چیزیں پڑھنے کے لیے ضروری ہیں، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ کتاب کا نام ہی حسد ہے، یہ بھی فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، نہ خریدیں، کتاب نہیں خریدنی تو دعوت اسلامی .net سے ون آف دا بیوٹیفل بک۔ میں نے تو 2-3 علاج بتائے، 2-3 مثالیں بتائیں، اس پہ پوری ڈیٹیل سے بیان کیا گیا کہ حسد ہوتا کیسے ہے اور اس کو ریموو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں اب ایک تیسرے عمل کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اللہ اکبر، اور وہ پتہ کیا ہے؟ چلے قرآن سے بتاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر صدقے ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ آپ اب سوچیں، آپ نے خرچ بھی کیا، چندہ بھی دیا، کسی غریب کو پیسے بھی دیے، پیسے اس نے ریسیو بھی کر لیے، آپ نے راشن کا تھیلا دیا، اس نے لے کر کھا بھی لیا، لیکن ایک عمل اگر کر لیا نا تو یہ سارا ثواب ضائع ہو گیا، یہ سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اور وہ کیا ہے؟ احسان جتانا، تکلیف پہنچانا، دینے والے کو ذلیل کرنا۔ ہاں بھائی یاد ہے نا میں نے تمہاری مدد کی تھی، بھول تو نہیں گیا، میں نے قرضہ دیا تھا، چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، میں نے کاروبار پہ لگایا تھا، تجھے نوکری پر میں نے لگایا تھا۔ یہ لوگ کرتے ہیں کہ ایک تو کسی کی مدد کرتے ہیں، پھر اس پر احسان جتاتے ہیں۔ ہمارا ذہن فیس بک پہ آنا چاہیے جناب، اپنے پیج پہ لگنا چاہیے، اسٹیٹس پہ لگنا چاہیے، پتہ چلے ماں بدولت پہ کیا نیکی کی ہے۔
کیوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سے شیطان کھیل رہا ہے. ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں جو کہ مشکل کام ہے, جیب سے نکالنا مشکل ہے, مگر ہم جیب سے نکالتے بھی ہیں اور ضائع بھی کر دیتے ہیں. یہ نہ کریں, احسان نہ جتائیں. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ رب نے دیا ہے تو ہم خرچ کر رہے ہیں نا, اللہ نے دیا ہے تو ہم بانٹ رہے ہیں, ورنہ میں بھی مانگنے والا ہو سکتا تھا, آپ بھی مانگنے والے ہو سکتے تھے. یہ دے کر کس بات کا جناب جوش ہے, کس بات کا کر و فر ہے کہ میں دیتا ہوں. خدا کی قسم, صدقہ دینے والا, غریبوں کی مدد کرنے والا مدد بھی کرے اور سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی, تو نے مانگنے والا نہیں بنایا, دینے والا بنایا. آپ سوچو یار, اللہ نے ہمیں اتنی ساری مصیبتوں سے بچایا ہوا ہے, ہمیں تو شکر بھی ساری زندگی گزارنی چاہیے, مگر ذرا سی نیکی کی, ذرا سا کام کیا, دکھانا ہے, بتانا, پھر احسان جتانا ہے. یہ تو تکلیف دہ عمل ہے کہ بندہ کسی کو تکلیف دے کہ میں نے تجھے یہ کر کے دیا ہے. ہمارے بزرگان دین تو بتاتے تک نہیں تھے کہ کس نے کس کی مدد کی ہے. تو احسان نہ جتائے. اور ایک اور عمل جو اعمال برباد کرتا ہے وہ ریاکاری ہے, دکھلاوا. یہ اس سے ملا ہوا ہی ہے. احسان جتاتے ہیں یا کم از کم دکھلاوا کرتے ہیں, سب کو پتا چلے. کیوں ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میں جب مسجد میں کوئی پیسے دوں تو امام صاحب نام لے کر اعلان کریں, فلاں حاجی صاحب نے کولر لگائے, فلاں حاجی صاحب نے بلینکٹ وہ کارپیٹ لگایا, تو فلاں نے اے سی لگایا. کیوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیوں چاہتا ہوں میرا اعلان ہو, میرا نام پتا چلے لوگوں کو, تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا سخی ہے. وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی نا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اسے اپنی نعمتیں بتائے گا, وہ کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مجھے بڑی نعمتیں دی. ارشاد ہوگا بتا تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا. عرض کرے گا مولا میں نے تیری راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی. جان تو سب سے قیمتی چیز ہے نا. ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے لڑائی کی, اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں, بہادر کہیں, تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا. اے فرشتوں, اس کو, اس شہید ہونے والے کو لے کر جہنم میں داخل کر دو. حدیث پاک کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اللہ کی راہ میں جان دینے والا مگر نیت دکھلاوے کی تھی, اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک سخی کو لایا جائے گا. اے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں غور سے سنو, سخی ہوگا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمتیں دی. وہ کہے گا یا اللہ تو نے دی, بتا تو نے کیا کیا. کہ یا اللہ تو مال دیتا رہا, میں خرچ کرتا رہا, میں نے تیری راہ میں غریبوں کی مدد کی. فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے, وہ تجھے کہہ لیا گیا. اے فرشتوں, اس کو اٹھا کر بھی جہنم میں ڈال. پھر ایک عالم کو, دین سکھانے والے قاری کو لایا جائے گا. اللہ کریم اس بندے سے فرمائے گا میں نے تجھے اتنی اتنی نعمتیں دی, تو نے کیا کیا. یا اللہ تو نے علم دیا, میں لوگوں کو سکھاتا رہا, قرآن پڑھاتا رہا. فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں, تجھے قاری کہیں, تجھے دین کا داعی کہیں, تجھے کہہ لیا گیا. اے فرشتوں, اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال. اب سوچ لیجئے, ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں, شیطان کی جب تک وار نہیں سمجھو گے نا, پہلے وہ ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا کہ نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, حرام کام کرے, شراب پی لے, جوا کھیل لے. پہلے تو کوشش کرتا ہے ہمیں برے کام میں ڈال دے. جب یہ دیکھتا ہے یہ بندہ برے کام بھی نہیں کر رہا, نماز بھی نہیں چھوڑ رہا, تو پھر یہ دوسرا وار کرتا ہے, اس کو حسد میں ڈال دیتا ہے, اس کو ریاکاری میں, دکھلاوے میں ڈال دیتا ہے, تاکہ ادھر سے نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں. پہلے پلس ہو گئی, اب ڈیلیٹ کرو کسی طریقے سے, اور بندہ خوشی خوشی ڈیلیٹ کروائی جا رہا ہے. پلیز سمجھو شیطان کے ان واروں کو. یہ وہ اعمال ہیں جو ہماری نیکیاں برباد کر دیتے ہیں. آخری باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن چونکہ بیان کا ایک وقت ہوتا ہے, اور یہ بھی بہت بڑی اور بری جو ہے وبا ہے ہمارے اندر. اللہ کرے کہ یہ بھی دور ہو جائے کہ انسان اپنے اندر اپنے اخلاق اچھے کرے, کیونکہ جو اخلاق ہے نا وہ اچھا ہونا تو بڑی کمال کی چیز ہے, مگر جو بد اخلاق ہے اس کے اعمال کا کیا ہوتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الخلق الحسن یذیب الخطایا کما یذیب الماء الجلید. آقا فرماتے ہیں حسن اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلاتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلاتا ہے. اچھے اخلاق ہونا تو گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, گناہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ ہیں. مگر آگے فرمایا کہ والخلق السوء, برا اخلاق یفسد العمل. آقا فرماتے بد اخلاقی عمل کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. عمل ہی برباد ہو جائیں گے اگر بد اخلاقی ہے. اچھا یہ بھی بڑا پرابلم ہے. نمازیں بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, 5 وقت مسجد میں نماز پڑھیں گے, مگر ہر نماز میں کسی سے لڑائی بھی کریں گے. ارے بد اخلاقی اسلام نہیں ہے.
پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں، ہر کسی کو جھاڑنا، ہر کسی کو ڈانٹنا. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم روب سے رہیں گے تو بڑا اچھا رہے گا. یار جس نبی کے امتی ہو ان کا انداز تو دیکھو نا. نبی پاک کا انداز ایسا تھا کہ جو چاہتا پیارے آقا سے بات کرتا. ادھر تو کوئی مسکرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کبھی کچھ لوگ تو ایسے ملتے جن کو آج تک مسکراتے ہی نہیں دیکھا ہے. کمال ہے یار. حسن اخلاق تو اسلام سے ہے. میرے آقا کے اخلاق کی تو دنیا دیوانی ہے، اور امتی ایسا ہے کہ جو جناب ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہے. نہیں، بد اخلاقی اعمال برباد کر دیتی ہے. اور یاد رکھیں بد اخلاقی سے ایک اور بڑا پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، اور جب دل توڑتے ہیں نا، آئے ہائے، یاد رکھنا تلوار کا وار تو ہے نا ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے، زبان کے وار کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے. علماء نے بڑی پیاری بات کہی، جو بد اخلاق آدمی ہوتا ہے نا وہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہوتا ہے. نہ وہ واپس مٹی بن سکتا ہے نہ برتن بن سکتا ہے، دونوں طرف گڑبڑ ہے نا. تو زبان سنبھال کے استعمال کرنی ہے. وہ کہتے ہیں لمبا دھاگا اور لمبی زبان وہ الجھ ہی جاتی ہے، تو اس لیے دھاگا سمیٹ کر اور زبان لپیٹ کر رکھنی چاہیے. بہت زیادہ باتیں کرنا، ہر کسی کو جھاڑنا، یہ نہیں کرنا چاہیے. زبان میں یاد رکھو، زبان میں تلوار نہیں ہوتی ہے مگر وہ خون بہا دیتی ہے. ہاں، اور زبان میں ہڈی نہیں ہوتی ہے مگر وہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. یہ بڑی بڑی اہم چیز ہے. زبان سے بد اخلاقی کر کے آپ دیکھیں نا، وہ ایک کتاب میں نے جملہ پڑھا کہ ان باتوں سے بچنا چاہیے کہ جن باتوں کو کرنے سے لوگ منو مٹی تلے سو جاتے ہیں، بلکہ ان باتوں پر تھوڑی مٹی ڈال کر سکون کی زندگی گزاری جا سکتی ہے. تھوڑی سی برداشت بھی اپنے اندر آنی چاہیے. نہیں چھوڑوں گا، مجھے کیوں ایسا کہا. وہ چھوٹا سا جھگڑا بڑھتے بڑھتے یہاں تک جاتا ہے کہ ایک بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، دوسرا جیل میں چلا جاتا ہے. ادھر ہی مٹی پا دی جاتی ہے، ادھر ہی بات ختم کر دی جاتی ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری تھی، ٹائم پورا ہو گیا بہت زیادہ. میں چلے یہ بھی کتاب سجیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کو شوق ہے کہ یار میں پڑھوں وہ کون سے اعمال ہیں جو نیکیاں برباد کر دیتے ہیں، تو اس کتاب کا نام ہی یہی ہے، نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے. اور میں نے تقریباً بیان اسی کتاب سے کیا ہے. یہ بھی ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے. ہم کوئی سیلنگ کے لیے نہیں آئے، میں تو چاہتا ہوں آپ پڑھیں تاکہ اپنی نیکیاں برباد ہونے سے بچائیں. اتنی محنت سے نیکی کرتے ہو یار، فجر میں بھی اٹھے، وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، اور شام ہوئی تو سب برباد ہو گیا، کیونکہ وہ عمل پالا ہوا تھا جو نیکیاں برباد کرنے والا تھا. تو آج چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جس میں ایمان کی حفاظت کرنی ہے. دوسری بات، آپ نے حسد سے بچنا ہے، دکھلاوے سے بچنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، اور احسان جتانے سے بچنا ہے، بد اخلاقی سے بچنا ہے. یہ سارے وہ کام ہیں جو ہماری بڑی محنت سے کیے ہوئے اعمال جو ہے وہ برباد کر سکتے ہیں. میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تیرے بندے ہیں، بڑی مشکل سے، نیکیاں تو پہلے ہی نہیں ہیں، اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے، اور اے اللہ اسے ضائع ہونے سے بھی تیرے ہی کرم سے بچا لے، اور اے اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما.